بات بتا دیجیے مروت صاحب، ابھی خان صاحب جو نااہل ہیں، جو بھی تلوار لٹک رہی ہے، وہ توشہ خانہ کیس میں سزا کی وجہ سے، چونکہ سزا معطل ہو گئی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوا ہے. اگر فیصلہ بھی معطل ہو جائے، اور فیصلہ معطلی کی درخواست آپ نے دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کا بھی فیصلہ آنا ہے بس 1-2 دن کے اندر اندر نوٹس ہو گیا اس پہ، تو آپ نے انتظار کیوں نہیں کر لیا کہ فیصلہ آ جائے؟ اگر وہ فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا پھر تو یہ پھڈا ہی ختم ہو جائے گا نا، پھر تو خان صاحب اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے، چونکہ آج کی تاریخ میں وہ ایک ہی چیز پہ نااہل ہے اس فیصلے کی. وہ کیس ہی کل لگا ہوا ہے جی ایگزیکٹلی معطلی کا، تو کل 2 بجے اسی لیے ہم نے رکھا ہے کہ اگر معطل ہو گیا تو بات ہی ختم. تو پھر آپ انتظار کر لیتے نا کل تک کا. پھر کس چیز کا انتظار کہ بھائی کل سماعت ہو جائے، اگر فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا تو یہ سب چکر ہی نہیں پڑے گی. ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے انصاف کی ان سے. کس کیس میں انہوں نے ہمیں انصاف دیا ہے؟ کیا آپ کے اس بیان نے شیر افضل صاحب کل کے عدالت کی کارروائی میں آپ کے موقف کو کمزور نہیں کر دیا کہ کل ہو سکتا ہے کہ معزز بینچ کہے کہ یا یہ سوچ آئے کہ جناب یہ تو پہلے سے مائنڈ بنا چکے ہیں کہ جناب کیس انہوں نے ہار جانا ہے، ورنہ کل آپ یہ پریشر ڈال سکتے تھے. پریشر یعنی میں پازیٹو سینس میں کہہ رہا ہوں، کسی نیگیٹو سینس میں نہیں، کہ آپ کے وکیل کہتے ہیں کہ سر ہماری پارٹی کی چیئرمین شپ ایٹ سٹیک ہے اس فیصلے کے نتیجے میں. اب تو ان کو پتا ہے کہ یہاں تو یہ تو فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے خان صاحب نہیں ہے، گوہر صاحب ہے. گزارش یہ ہے کہ عدالت جو ہے اپیل کورٹ میں یہ فیصلہ جو ہے اخیر تک آ گیا اور جو ہے الیکشن سر پہ آ گئے. یہ سارے پروز اینڈ کانز آج ڈسکس ہوئے. یہ بھی ہوپ ظاہر کی گئی کہ ہو سکتا ہے فیصلہ معطل ہو جائے. فیصلہ اس پہ معطل نہیں ہوگا کہ خان صاحب کی چیئرمین شپ جا رہی ہے، بلکہ فیصلہ کیس کے میرٹس کی بنیاد پہ معطل ہوگا. اس کا لاس سے تعلق ہوگا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ کل لیکن اگر فیصلہ معطل ہو جائے گا تو فیصلہ یہ نہیں آئے گا کہ خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن فیصلہ معطل ہو گیا تو آٹومیٹکلی ہی ول کوالیفائی ٹو بی اے کینڈیڈیٹ ان الیکشن نا، کیونکہ فیصلہ ہی نہیں رہا تو بات ہی ختم ہو گئی، ساری چیزیں ریورس ہو گئی. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ آج یہ بیان نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ کل دوپہر دے دیتے اگر فیصلہ آپ کے خلاف آیا تھا تو؟ نہیں، لیکن ہم نے اس میرے بیان دینے سے یہ فیصلہ ہوا نا کہ ہم صرف نام چیئرمین کا ڈسکلوز نہیں کریں گے. اب تو میڈیا پہ سب انہوں نے جن کو پتہ لگ گیا، اور لازماً پتہ لگنا تھا پارٹی کے جو سینئر لاٹ ہے، تو اس کے بعد یہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے. ہم تو اسی فیصلے پہ گئے جو خان صاحب کے ساتھ. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس بات کو پبلک کر کے آج ذرا کل کا کیس اور کمزور ہو گیا آپ کا، کہ جناب آپ پتہ چل گیا کہ آپ لوگ مینٹلی پریپیئر ہیں کہ فیصلہ خلاف ہی آنا ہے بس؟ دیکھیے ہم مینٹلی بالکل پریپیئر ہیں، اور ہمیں بہت کم توقعات ہیں آج کل عدالتوں سے، اور اللہ کرے کہ یہ فیصلہ معطل کر دے. لیکن اگر معطل ہوتا ہے لازماً اسٹیٹس کو جو ہے وہ بحال ہو جائے گا. نہیں معطل ہوتا ہے تو ہمارے پاس آپشن ہے اور ہم نے ایکسرسائز کیا ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھیک ہے. اور سر آخر میں اگر یہ بتا دیں کہ یہ آج سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کا بھی سرکولر جاری ہوا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی منظوری کے بغیر کسی کو پارٹی میں شامل نہ کیا جائے. واٹس دا بیک گراؤنڈ اینڈ کانٹیکسٹ آف دس کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی منظوری کے بغیر کسی کو پارٹی میں شامل نہ کیا جائے؟ میں نے تو یہ پڑھا نہیں ہے. عمر ایوب صاحب بڑے ذمہ دار ہے، اور لازماً انہوں نے جو ہے کچھ سوچ سمجھ کے یہ جاری کیا. لیکن ویسی بھی خان صاحب سے آج بات ہوئی یہ شمولیتوں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ورکرز کو ترجیح دینی ہے بنسبت ان کے جو کہ نیو کمرز ہے، کیونکہ الیکٹیبل جو ہیں ان کی سیاست اب ہمارے ہاں ان کی دال نہیں گلنی ہے. یہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ جہاں بھی ووٹ ہے وہ خان کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے، اس سے ہمیں الیکٹیبل کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو لہذا عمر ایوب صاحب کی اس بیان کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ خان صاحب کی ایجاد کے بغیر کسی اسپیسیفک انڈیویجول کی واپسی کے حوالے سے بات ہوئی؟ مثلا چودھری سرور صاحب کی بات چیت چل رہی ہے دیٹ ہی وانٹس ٹو کم بیک، فواد صاحب کی بات چیت چل رہی ہے. فواد نہیں، اسپیسیفک کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہوئی، لیکن خان صاحب کے نوٹس میں ہے کہ کون کون حضرات واپس آنا چاہتے ہیں. اینڈ سر ٹوورڈز دی اینڈ، چونکہ آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ چیئرمین صرف خان، اور تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جذبات آپ کی پارٹی میں، تو آپ ان کو بطور سینئر نائب صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ خود خان صاحب کا ہی فیصلہ ہے کہ اگر کل کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا، جس میں ہمیں امید بھی نہیں ہے، تو ہم گیم سے ہی آؤٹ نہ ہو جائیں، اس لیے فی الحال بیرسٹر گوہر چیئرمین کا الیکشن لڑنا ہے. دیٹ از یور ریسپانس. دیکھیے علی محمد خان نے خان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصلی چیئرمین تو خان ہے. وقتی ضرورت کے تحت یہ فیصلہ ہو رہا ہے تو یہ ایگزیجنسی آف ٹائم ہے، اور علی محمد خان نے تو تمام تحریک انصاف کے ورکر کی ترجمانی کی ہے. ٹھیک ہو گیا.
تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ جناب شیر افضل مروت. صورتحال بہت دلچسپ ہے کہ ترجمان بیان جاری کر رہے ہیں. سینئر نائب صدر کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا بھائی, ترجمان تو بیرسٹر گوہر ہیں ان کے مطابق, اور انہی کے مطابق بیرسٹر گوہر تو چیئرمین کے اگلے امیدوار ہیں. لیکن اگر بیرسٹر گوہر ہی ترجمان ہے تو یہ تو نہیں تھا کہ بیرسٹر گوہر ہی کہہ رہا ہوں کہ شیر افضل غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ بیرسٹر گوہر تو مہر صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ شیر افضل غلط کہہ رہے ہیں. تھوڑی عجیب سی دلچسپی صورتحال ہے. آپ نے موقع بہرحال اس میں شیر افضل مرور صاحب کا سن لیا.